زلزلہ کی جو نماز آیات ہیں وہ آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے آغا سستانی صاحب کے نزدیک. یہ اہم مسئلہ ہے. ٹھیک. ہاں البتہ کسوف اور خسوف کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک اہم پوائنٹ ہے کہ نماز آیات میں جو زلزلہ والی نماز ہے وہ واجب ہے فوراً. کبھی ایسا ہوتا ہے زلزلہ ہوا, آرام سے بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں, رات کو پڑھ لی یا مثلا گھنٹہ بعد پڑھ لی نماز وغیرہ, یہ جائز نہیں ہے. فوراً مطلب 15-20 منٹ کے اندر, اتنا ٹائم کہ آپ باتھ روم تک جائیں, وہاں پہ مثلا طہارت کر کے وضو کر کے نماز میں جتنی ٹائم لگتے ہیں اس ٹائم میں, جس طرح مسجد سے نجاست کو فوراً ہٹانا اور رفع کرنا واجب ہے, اسی طرح نماز آیات کو بھی فوراً پڑھنا واجب ہے. اگر کسی نے فوراً نماز آیات نہیں پڑھی تو پھر اس کی قضا نہیں ہے. آپ گناہگار ہو گئے, قضا واجب نہیں ہے. قضا مثلا سلام کی طرح ہے نا, اگر آپ آئیں میرے سامنے, آپ نے مجھے سلام کیا, فوراً جواب دینا واجب ہے, وعلیکم السلام. میں گیا کچن میں, وہاں پہ سگریٹ پی کے آرام سے 5 منٹ بعد آیا, وعلیکم السلام, قبول ہو نہیں ہوا, فوراً واجب ہے. اسی طرح نماز آیات بعد میں پھر واجب نہیں ہے قضا. زلزلہ والی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ لکھ لیں, یہ ضروری ہے. زلزلہ نمبر 1 پوائنٹ کیا ہے, نماز با جماعت نہیں ہوتی. نمبر 2 فوراً واجب ہے. نمبر 3 تاخیر کی صورت میں قضا واجب نہیں, بلکہ آپ گناہگار ہو گئے. آپ نے ایک واجب کو چھوڑ دیا, گناہگار ہو گئے, اب قضا اس کی جگہ نہیں لے سکتے. مثلا یہ عرف فوراً سے مراد یہ ہوتا ہے, اب فوراً کی تو یہ نہیں ہے کہ آپ 2 منٹ میں پڑھ لیں. ظاہر ہے بندے کو اٹھ کر باتھ روم تک جانا ہے, وضو کرنا ہے وغیرہ, مطلب عام طور پر 15-20 منٹ. یعنی کوئی عذر شرعی ہے پھر وہ, ہاں اب عذر شرعی ہے وہ تو الگ بات ہے. اگر کوئی مثلا خاتون ہے اس پہ تو واجب ہی نہیں ہے, قضا بھی واجب نہیں اگر وہ مینسز میں ہے. لیکن اگر مثلا عذر شرعی نہیں ہے, آپ بیٹھے ہیں آرام سے, اٹھے اور وضو کر کے پڑھ لیں. ہاں اگر صبح آپ کو پتہ چلا کہ رات کو زلزلہ ہوا تو آپ سو رہے تھے تو کچھ بھی نہیں ہے, گناہگار بھی نہیں ہے. یہ زلزلہ ہے. اب خسوف اور کسوف کا ایک مسئلہ ہے, سن لیں. خسوف و کسوف, چاند گرہن, سورج گرہن, اس میں قضا واجب ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یہ دیکھیے, جزئی ہو یا کلی ہو,